بخشوں کے لیے، خاص طور پر اس کے پاک کلام کے لیے، جس کو سننے کے لیے آپ یہاں پر ہیں، موجود ہیں، اور خاص طور پر اس کی حمد و ثنا سے جن بہنوں بھائیوں نے برکت پائی ہے، اس بات کے لیے بھی سارا جلال خدا ہمارے یہوہ خدا کو ملتا رہے۔ پطرس جس کے اپسل کو، جس کے خط کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے دوسرے باب پر آج ہم غور کریں گے، اور کیونکہ یہ ایک طویل باب ہے، اور عزیزو یاد رکھیے اس کی ہر آیت کے حوالے سے ہم کئی گھنٹے، کئی دن بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی پہلی 10 آیات پر آج غور کریں گے، فرسٹ 10 verses of second chapter، اس لیے کہ اس میں کلیئر ڈویژن ہے۔ وہ ڈویژن کیا ہے کہ پہلی 10 آیات جو ہیں، فرسٹ 10 verses، وہ خداوند کی جو پریولیجز ہیں، خداوند نے جو بلیسنگز دی ہوئی ہیں، جو برکات دی ہوئی ہیں ہمیں، ان کے حوالے سے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈیوٹیز خداوند، جو ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹیز خداوند ہمیں دیتے ہیں، 11ویں آیت سے 11th verse onwards وہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم جو خداوند نے برکات ہمیں دی ہوئی ہیں، جو بلیسنگز ہمیں دی ہوئی ہیں، جو پریولیجز ہمیں دی ہوئی ہیں، ان پر غور کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور اس بات کے لیے بھی کہ خداوند ہمیں یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم کلام کو پورے طور پر سیکھ سکیں، یعنی ہولسٹکلی سیکھ سکیں، کلی طور پر سیکھ سکیں، صرف کسی ایک حصے کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، بلکہ ہم پورے کلام کو منوان قبول کرنے والے ہوں، کیونکہ کلام پورے کا پورا جو ہے وہ پاک ہے اور ہمیں بھی پاک کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، یاد رکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس باب کی بھی ڈویژن ہے، اور یہی پیٹرن، یہی نمونہ، یہی ماڈل جو ہے وہ خداوند کا بھی ہے۔ خداوند ہمیں پہلے نجات بخشتے ہیں، خداوند پہلے ہمیں آزادی بخشتے ہیں، خداوند پہلے ہمیں رہائی بخشتے ہیں، تب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی ہم گناہی میں تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایمان لاؤ اور پھر یسوع مسیح کو میں بھیجوں گا، نہیں، بلکہ اس نے یسوع مسیح کو اس وقت بھیجا، ہمارے منجی یشوع مسیح کو اس وقت بھیجا جب ہم گناہ میں تھے۔ بیان اسی طرح عزیزو، وہ بعد میں ہمیں کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا۔ اس نے مصر میں سے اسرائیلیوں کو باہر نکالا، پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خداوند میں اپنی شریعت دے رہا ہوں، کہ یہ ضابطہ حیات دے رہا ہوں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہوں، اس کو مانو پھر میں آپ کو نکالوں گا، نہیں، پہلے اس نے ان کو رہائی بخشی اور پھر ان کو اپنا کلام دیا۔ تو جب ہم خداوند کی بخشش میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی، اس کے ضابطہ حیات کے مطابق، اس کے وے آف لائف کے مطابق، پاک کلام کے وے آف لائف کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن پاک کلام کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں اس کی بخشش میں نہیں لے کے آتا، یہ بات پہلے بھی کلیئر ہے، اور اس باب کے جو جس طرح ڈویژن آف ورسز ہے اس سے بھی کلیئر ہوتی ہے۔ ہم اس کی پہلی جو کچھ آیات ہیں، 2 بلکہ 3 آیات جو ہیں ان کو پڑھیں گے، فرسٹ 3 verses، اور پھر ہم ان کے حوالے سے سیکھیں گے۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باب جو ہے وہ سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے۔ انگلش میں دیر فور سے اور اردو میں پس، یعنی ایک چیز وہ پروو کر رہے تھے پطرس، اور پھر اس کو آگے جسٹیفائی کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلے باب کے آخر میں کیا ہو رہا تھا، خداوند ہمیں بتا رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ ہفتے سیکھا بھی کہ پطرس کی معرفت خداوند ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جو کلام ہے وہ غیر فانی کلام ہے، خدا کا کلام وہ لازوال کلام ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا۔ یسایہ 40 میں سے، آئزایہ 40 میں سے یہ بات مستعار لی گئی ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پطرس شروع کرتے ہیں، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد، وہ اس بات کے ساتھ جوڑ کے اس کو پڑھ رہے ہیں
بیٹے آپ بھی اپنی انگلش بائبلز لے سکتے ہیں اور یو کین ایکچولی گو تھرو 1 پیٹر 2 چیپٹر. سو پطرس یہ کہہ رہے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. ہم نے جو عبرانی کا ورڈ بھی سیکھا ہے تاوا، یعنی ڈیزائر رکھو اس دودھ کی جو خداوند کے کلام سے تمہیں ملتی ہے. خداوند کا کلام اس دودھ کی مانند ہے جو نوزائیدہ بچے کے لیے، جو نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے، جس طرح اس کو دودھ کی خواہش ہوتی ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس دودھ کے لیے اشتیاق ہوتا ہے، اس کو ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں وہ پیوں تاکہ میں بڑا ہوں. اسی طرح خداوند کا خادم پطرس خداوند کی پاک روح سے معمور ہو کر آپ کو اور مجھے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کی ڈیزائر ہونی چاہیے، اس کا شوق ہونا چاہیے. اگر اس کا شوق نہیں ہے آپ کو تو آپ بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کے ذریعے سے بڑھتے جاؤ. بہت سے لوگ اس موقع پر غالباً کرنتھیوں کے حوالے سے اس بات کا شاید ان کے ذہن میں کنفیوژن ہو، میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں اس کنفیوژن سے آزاد ہوا. میں اس کو ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جہاں پر ہمیں پولوس پہلے کرنتھیوں میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ صرف دودھ کے مشتاق نہ رہو بلکہ گوشت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے، لیکن لیٹ اس بی کلیئر اباؤٹ دس. پطرس ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے، کسی چیز کا مشتاق ہونا. صرف خواہش نہیں ہے، خواہش جو ہے وہ آپ کسی چیز کے حوالے سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مشتاق ہونا مینز کہ آپ اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نوزائیدہ بچے کو جب تک دودھ نہیں ملتا وہ چپ نہیں ہوتا، وہ روتا رہتا ہے. اسی طرح آپ کو بھی کلام کے لیے وہ اشتیاق ہونا چاہیے، وہ تاوا ہونا چاہیے، وہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ جب تک آپ کو کلام ملے نہیں آپ آرام سے نہ بیٹھیں. اور اگر وہ کلام آپ کو مل گیا ہے، جب آپ کو وہ کلام مل جاتا ہے تو تب آپ خداوند کی مہربانی کے مزہ کو چکھ سکتے ہیں. آپ نے مہربانی کو چکھا ہے اور پھر یہ بلیسنگ جو ہے کلام آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا، آپ کو اس کا مزہ آنا شروع ہوگا. جیسے بچے کو دودھ کا مزہ آتا ہے اور وہ بڑھنا شروع کرتا ہے، then that is how you are going to grow. میں پہلے کرنتھیوں کے دوسرے باب میں سے 1 Corinthians chapter 2 میں سے اس آیت کو بھی، اس کانٹیکسٹ کو بھی آپ کے ساتھ کلیئر کرتا چلوں. پہلا کرنتھیوں تیسرا باب 1 Corinthians 3، جہاں پر لکھا ہے، اور اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اس لیے کہ جب تک تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے، انسانی طریق پہ نہ چلے. اس لیے جب ایک کہتا ہے پولوس کا اور دوسرا کہتا ہوں اپلوس کا تو کیا تم انسان نہ ہوئے. سو یہاں پر پولوس جس حوالے سے ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یاد رہے کہ یہ وہ بات ہے، یہ وہ کلام ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہی رہ گئے ہو، تمہیں اور بھی کچھ کھانے کی ضرورت ہے، گوشت بھی کھانے کی ضرورت ہے، اور ابھی تم صرف جو ہے دودھ پر ہو. لیکن یہاں پر اس کا مقصد نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں ہے. 1 پیٹر میں جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، کرنتھیوں میں پولوس انہیں کہہ رہے ہیں گوشت کے ساتھ، دودھ کے ساتھ اب گوشت بھی کھانے کا ٹائم آ گیا ہے، یعنی اور بھی بڑے ہو جاؤ، کلام کی گہری باتوں کو بھی سیکھو. صرف جو ہے زبور پڑھ کر جو ہے دعا کر کے نہ باہر نکل جاؤ، بلکہ کلام پر میڈیٹیٹ کرو، اس کو پڑھو، اس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو، سیکھو، بائبل سٹڈی کرو. تو یہاں پر پطرس جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی آرزو رکھو دودھ پینے والے بچے کی طرح، لیکن اس میں آگے بڑھنا ضرور ہے. وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کلام جو ہے وہ چھوٹا والا کلام یا کوئی صرف تھوڑا کلام پڑھ لو، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کلام کی آرزو کے حوالے سے، ڈیزائر کے حوالے سے، اشتیاق ہونے کے حوالے سے وہ ایک بچے کا اور دودھ کا مثال دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے عزیزو، کیونکہ جب آپ کو خوراک ملتی ہے، ہم یہاں پر دودھ اور گوشت اور ان ساری چیزوں کو خوراک کے ایک اوور آل بینر کے نیچے رکھ سکتے ہیں. جب آپ کو خوراک ملتی ہے تو آپ کو خوراک کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ترقی کریں. تو خوراک کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے.
اور ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کلام کو استعمال میں لانا. دیٹ از واٹ یو نیڈ. اگر ہم صرف خوراک لیتے رہیں گے تو ہم بھدے ہو جائیں گے، اور اگر ہم خوراک کے بغیر صرف ایکسرسائز کریں گے تو ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم ایکسرسائز کر سکیں. سو ان دونوں چیزوں کو، یعنی خوراک کو، جو فوڈ اور نرشمنٹ ہے اس کو بھی، اور جو ایکسرسائز ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو بھی اعتدال کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک خوراک کا اور ایکسرسائز کا، یعنی جو آپ اس میں گروتھ کرتے ہیں اس کا آپ فزیکل نمونہ نہیں دے سکیں گے، تب تک آپ ایک اچھے ایماندار مسیحی نہیں ہو سکتے. اور ہم اس کے بعد چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں. چوتھی اور پانچویں آیت میں لکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. آمین. سو کہہ رہے ہیں کہ بڑھتے تو آپ نے جانا ہے، مضبوط بھی ہوتے جانا ہے، خداوند کے کلام سے خوراک لے کر اور اس کا عملی نمونہ دے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور بڑھتے ہوئے کیا بننا ہے؟ وہ عمارت بننی ہے جو خداوند یشوع مسیح، یسوع المسیح جو کونے کے سرے کا پتھر ہے اس پر چنی ہوئی ہے. ہی از دا فاؤنڈیشن سٹون. اور تم نے بڑھنا ہے، ایک عمارت بنانی ہے. لکھا ہے خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر. خداوند یسوع مسیح کو چنا ہوا اور زندہ پتھر کہا گیا ہے. ہی از دا لیونگ سٹون. تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ اور کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر. صرف ہیکل نہیں بننا، صرف ٹیمپل آف گاڈ نہیں بننا، بلکہ کاہن بھی بننا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہم اس بات پر بھی کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً دیکھیے کہ خداوند یسوع المسیح جس طرح اپنے آپ کو ہیکل کی تشبیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اس ہیکل کو، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا. جب وہ اس دنیا میں تھے اپنی زمینی خدمت میں، انہوں نے یہ بات کی. انفیکٹ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ میں ہیکل کو گرا دو پھر میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اسے تو سالہ سال لگے تھے بننے میں. لیکن خداوند یسوع المسیح اپنے جسم کی ہیکل، اپنے جسم کے ٹیمپل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہاں پر بھی، اور پھر وہ اپنے آپ کو کاہن بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ سردار کاہن ہے. ابھی وہ آسمان پر کہاں پر ہیں؟ خدا کی ہیکل میں موجود ہیں، جہاں پر میں میری اور آپ کی دعائیں لے کر خداوند آسمانی باپ کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ہیکل میں کاہن کا بھی کام کرتے ہیں. نہ صرف وہ ہیکل ہے بلکہ کاہن بھی ہیں. اسی طرح پطرس بین اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ٹیمپل آف گاڈ بنتے جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. سو پطرس ہمیں یہ سکھا اور سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی یسوع مسیح کے طریق کے مطابق اپنے بدنوں کو ہیکل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور خود کاہن کے طور پر خداوند کے حضور وہ قربانیاں چڑھا سکتے ہیں جو کہ فزیکل ٹیمپل نہیں ہے، فزیکل ہیکل نہیں موجود، لیکن ہم خداوند کی عبادت پھر بھی کر سکتے ہیں. سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پھر اس سے آگے لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. کتاب مقدس میں آیا ہے. پطرس کس بات کو کوٹ کر رہے ہیں؟ پطرس کوٹ کر رہے ہیں زبور 118 کو. میرے ساتھ دیکھیے زبور 118 اور اس کی 22ویں آیت. زبور 118 ایک خوبصورت زبور ہے، اور اس زبور کی کئی خاصیتیں ہیں. ایک خاصیت تو یہ ہے کہ بائبل کے یہ بیچوں بیچ ہے. اٹ از رائٹ ان دا مڈل آف دا بائبل. زبور 118 اس کی 22ویں آیت. جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. آمین. اس آیت کے حوالے سے بھی عزیزو آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا چلوں کہ یہ آیت بائبل مقدس میں زبور 118 کے بعد نئے عہد نامے میں 6 مرتبہ کوٹ ہوئی ہے. 6 times it has been quoted
in the New Testament, Brit Hadashamen. So this is one of the most quoted verse of the Old Testament, which is found in the New Testament. اور پطرس اسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں کہ تم زندہ پتھر بھی بن رہے ہو، ایسے پتھر بن رہے ہو جو اس بلڈنگ کا حصہ ہے جو خداوند یسوع المسیح کونے کے سرے کے پتھر کے اوپر چنی جا رہی ہے. اور یہ وہ پتھر ہے جس کے حوالے سے زبور 118 میں، سام 118 میں پیشن گوئی کی گئی تھی. یہ وہ پتھر ہے جو تمہیں بھی قیمتی بنا دیتا ہے. یاد رکھیے عزیزو، میں اور آپ خداوند کے ہاتھوں میں زندہ اور قیمتی پتھر ہیں، اور ہر پتھر کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے. میں یہ بات پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن اس تناظر میں اس کا سمجھانا کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ کچھ پتھر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ چپٹے ہوتے ہیں، کچھ گول ہوتے ہیں، کچھ نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی یونیکنس ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا خاص پن ہوتا ہے. اور وہی جو ان پتھروں کو خاص طریقے سے لگا سکتا ہے، وہ ان کی اس خصوصیت کو سمجھتا ہے کہ کس پتھر کو کہاں پر لگانا ہے. میں اور آپ اینٹیں نہیں ہیں کہ ہر کوئی جگہ پر لگا دے. جس طرح ٹاور آف بیبیلون کے اوپر اینٹیں لگائی گئیں تو وہ ایک جیسی اینٹیں تھیں، ان کی اپنی کوئی یونیکنس نہیں تھی، اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، وہ نمبر تھے. لیکن میں اور آپ، ہمارے نام ہیں، خداوند ہمیں ہمارے ناموں سے جانتے ہیں، ہماری خاص حیثیت سے. لگانے والے کو پتا ہے کہ کہاں پر اس نے لگانا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو پتھر سے بلڈنگز بناتے ہیں وہ پتھروں کو چزل بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ اور میں بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ چزل کر رہا ہوتا ہے، جب وہ میں تراش خراش رہا ہوتا ہے، تو شاید یہ مجھے اور آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن خدا کو علم ہے کہ اس نے کہاں پر اس پتھر کو لگانا ہے. وہ جس پتھر کو یہاں پر تراش خراش رہا ہے، شاید اس نے بلڈنگ کے اوپر کسی کونے میں کسی خوبصورت جگہ پر لگنا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں زندہ اور قیمتی پتھر ہیں جو اس بلڈنگ میں، اس آسمانی ہیکل میں لگ رہا ہے. زندہ پتھر، قیمتی پتھر، کونے کے سرے کے پتھر کے اوپر، کیونکہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے اس سے دیواریں جو ہے وہ پھر بننا شروع ہوتی ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو 6 آیت میں لکھی ہے کہ یہ قیمتی پتھر جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، قیمتی، ہی از پریشیس. اور خداوند کا ایک بہت خوبصورت خادم، بہت بڑا خادم، 7ویں آیت، 6 اور 7ویں آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے. چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. سو ایمان لانے والوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے تو وہ قیمتی ہے، وہ پریشیس ہے، وہ خوبصورت ہے. لیکن جو ایمان اس پر نہیں لاتا عزیزو، اس کے لیے وہ سٹمبلنگ بلاک ہے. اس کے لیے وہ بے شک اچھا یسوع مسیح کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ یسوع مسیح ہمارے منجی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ان کے لیے گرنے کا، وہ سٹمبلنگ بلاک مینز ان کے لیے گرنے کا، ان کے لیے تباہی میں جانے کا سبب ہے، ان کو ٹھوکر لگانے کا سبب ہے. اس لیے کہ جو جتنوں نے اس قیمتی پتھر، اس کونے کے سرے کے پتھر ہونے کے راز کو نہ سمجھا، وہ اس زندگی سے، وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گئے جو کہ ان کے لیے فریلی اویلیبل تھی. اور جس خداوند کے خادم کی میں بات کر رہا تھا، اس کو آپ اور میں، ہم سب اسپرجن کے نام سے جانتے ہیں. C.H. اسپرجن دنیا کے ایک بہت مشہور وکٹورین ٹائم میں خادم گزرے ہیں، جن کے ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ سرمنز آج بھی مختلف چرچز کے پاسٹرز کو تھیولوجیز میں پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں. اور اس شخص نے اپنا پہلا سرمن جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں دیا، جس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اور اس کے دوست کو پادری صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ ہفتے خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام شیئر کرنا ہے. اور جب وہ خداوند کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو جو ان کا دوست تھا اسپرجن کا، اس نے کہا کہ کیا کلام تم دے رہے ہو؟ اور اسپرجن نے کہا کہ میرا تو ایک خیال تھا کہ تم کلام دے رہے ہو. لیکن تھوڑی سی آرگیومنٹ کے بعد C.H. اسپرجن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کلام دوں گا. اور جس آیت پر انہوں نے کلام دیا وہ
پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت تھی کہ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے اور اسی کے لیے وہ مقرر بھی ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا اور بولا جا سکتا ہے، کیونکہ بے شک وہ زبور 118 کا قیمتی اور کونے کے سرے کا پتھر تو ہے، لیکن عیسائی کے 8ویں باب میں جس سٹمبلنگ بلاک کا جو ٹھوکر کھانے والا پتھر ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح ہے۔ عیسائی کے 28ویں باب میں آئزایا 28 میں وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، وہ بنیاد ہے، وہ نیو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ چٹان بنتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی حوالہ جات ہیں، کئی ریفرنسز ہیں عزیزو، لیکن یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے وہ قیمتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے لیے وہ قیمتی نہیں ہے تو ہم یہاں پر فضول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے لیے وہ پریشس نہیں ہے، وہ قیمتی نہیں ہے یسوع المسیح جس نے اپنی جان صلیب پر دی، تو عزیزو میں اور آپ یہاں پر فضول بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جتنے ہمارے لیے وہ قیمتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ اور میں اس کے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان، اپنا لہو ہمارے لیے بہایا ہے تاکہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ پھر ملا دے۔ یہ اس کی بلیسنگ ہے، اور اس لیے اپنے قیمتی ہونے کو، اسی لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، کیونکہ تم قیمتی ہو، خدا کے ہاتھ میں زندہ اور قیمتی پتھروں کی مانند ہو، جن کو وہ اس عمارت میں جو کونے کے سرے کے پتھر کے اوپر بنتی جا رہی ہے لگا رہا ہے، تراش خراش رہا ہے۔ اور خداوند ہمیں یہ بلیسنگ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے عزیزوں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے اور آپ سے پیار نہ کرتے تو وہ اپنے بیٹے کو بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح نہ کرتے۔ وہ جو بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح ہوا ہے اس کی ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی 2000 سال پہلے کوہ کلوری پر، جہاں پر اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو 9ویں اور 10ویں آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح اور تفسیر کو دیکھیں گے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ آمین۔ یہ 2 آیات بڑی خاص ہیں، یہ وہ ٹائٹلز ہیں، یہ وہ قیمتی ٹائٹلز ہیں، بیجز ہیں، میڈلز آف آنرز ہیں جو خداوند کا کلام بزرگ پطرس کے ریفرنس سے آپ کو اور مجھے دے رہا ہے۔ کیا ٹائٹل؟ برگزیدہ نسل۔ کیا ٹائٹل؟ شاہی کہنوں کا فرقہ۔ کیا ٹائٹل؟ مقدس قوم، ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت۔ یہ بہت قیمتی ٹائٹلز ہیں عزیزو، یہ بہت پریشیس ٹائٹلز ہیں جو آپ کو اور مجھے ملے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے برگزیدہ نسل ہونے کا، خداوند کے لیے کاہن ہونے کا، خداوند کی مقدس قوم ہونے کا، خداوند کی خاص ملکیت ہونے کا جو ٹائٹل تھا وہ صرف اسرائیل کے پاس تھا۔ بڑا ایکسکلوسیو یہ ٹائٹلز تھے، بڑے یہ سیکلوڈڈ ٹائٹلز تھے، اور جو جینٹائلز تھے اور جو غیر اقوام تھی وہ ان میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آج کل شاید اس حوالے سے کچھ اتنا بڑی بات نہ ہو، لیکن پطرس جس وقت یہ خط لکھ رہے ہیں اٹ واز اے بگ ڈیل، اس لیے کہ اس شخص کو یعنی پطرس کو جو کہ خدا کا خاص رسول تھا، خدا ان کا خاص ڈسائپل تھا، جب ہم ایکٹس کے چیپٹر 10 میں اعمال رسولوں کے اعمال 10ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر قوم والے شمعون کے گھر، کورنیلیس کے گھر جاتا ہے، شمعون دباغ کے گھر سے، تو اس پر بڑا سوال جواب کیے جاتے ہیں کہ تو غیر قوموں کے پاس کیوں گیا؟ کیونکہ غیر قوموں کو ناپاک جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن انہی غیر اقوام میں سے آپ اور میں جو بلائے گئے ہیں، خداوند ہمیں برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کے یسوع المسیح کے قیمتی لہو سے خرید لیا ہے، وہ قیمتی لہو
جو کہ بیش قیمت ہے، وہ قیمتی لہو جو کہ اس پتھر کا ہے جس پر اگر ہم ایمان لائیں تو ہم اس قیمتی ٹیمپل آف گاڈ میں، قیمتی عمارت میں جڑتے جائیں گے. لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں. عزیزو یاد رکھیں، ہم لوگ ایک میوزیم میں گئے اور وہاں پر ہم بڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھ رہے تھے، بڑی ہسٹورک چیزیں دیکھ رہے تھے. جیسے آپ کسی بھی علاقے کے کسی بھی جگہ کے میوزیم میں چلے جائیں تو وہاں کے پرانے لیڈرز کے کپڑے موجود ہوتے ہیں، چرچل کے کپڑے، اور ہم جب امریکہ گئے ابراہم لنکن کی ہیٹ، اور وہ ہیٹ جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک امپورٹنٹ شخص نے پہنی تھی، ایک پریشس، ایک بزرگ، ایک بڑے، ایک تاریخی، ایک ہسٹورک شخص نے پہنی تھی، اس لیے وہ ایک عام سی ہیٹ، وہ عام سے کپڑے جو ہیں وہ قیمتی ہو گئے، وہ پریشس ہو گئے. میں اور آپ بھی جو ہے وہ اپنی وجہ سے پریشس نہیں ہیں. میری اور آپ کی حیثیت بھی جو ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت سیانہ ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت، خداوند نے مجھ پر فضل کرنا ہی تھا کیونکہ میں تو بڑا سونا، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کو جھوٹ، اپنے آپ کو کسی زوم میں رکھنے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی جو امپورٹنس ہے، میری اور آپ کی جو قیمت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. میں اور آپ عام انسان ہوتے، میں اور آپ عام لوگوں کی طرح ہوتے، ہمیں برگزیدہ نسل ہونے کا، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہونے کا، مقدس قوم ہونے کا، خداوند کی خاص ملکیت ہونے کا ٹائٹل نہ ملتا اگر یسوع ہمیں نہ ملتا. وہ یسوع جو پریشس ہے، وہ یشوع ہمشیاہ جو قیمتی ہے، جو کونے کے سرے کا پتھر ہے. یاد رکھیں کلام کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. میں اور آپ اس پر ایمان لا چکے ہیں. جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے موقع ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ کبھی شرمندہ نہ ہو. جو ایمان نہیں لائے ان کو جا کر بتائیں کہ اگر وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بھی ایک برگزیدہ نسل بنیں گے، وہ بھی شاہی کائنوں کا فرقہ بنیں گے، وہ مقدس قوم اور ایسی خداوند کی خاص ملکیت ہوں گے جو خداوند کے جلال کو، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے اس نے ہمیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. اب ہم خدا کی رحمت ہیں، اب ہم پر رحمت ہوئی ہے. Let us celebrate this blessing. Let us celebrate this خیرات. Let us celebrate. خداوند کو سیلیبریٹ کریں، اس کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہم پر رحم کیا ہے، اس نے ہمیں روشنی میں بلا لیا ہے. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، خداوند یسوع مسیح کے قیمتی نام سے بہت برکت بخشے. آمین. خداوند کی تعریف کریں گے، خداوند کی حمد و ثنا گائیں گے کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے. ہاللیلویہ. اسی رب دے بندے تھوڑا سا بیٹے بجا دو پہلے. اسی رب دے بندے رب سانو پیار کردا ہے. اسی رب دے بندے رب سانو پیار کردا ہے. اسی رول دے پھردے ساں، اسی رول دے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا ہے. اسی رب دے بندے رب سانو پیار کردا ہے. اسی رب دے اسی لب دے پھردے ساں خدا دیاں سچیاں راہاں نوں. اسی لب دے پھردے ساں خدا دیاں سچیاں راہاں نوں. اسی نت ترستے رہندے ساں پیار دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، پیار دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں. سانو سچی زندگی دا یسوع نے رستہ دسیا ہے. سانو سچی زندگی دا یسوع نے رستہ دسیا ہے. اسی رول دے پھردے ساں، اسی رول دے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا ہے.
بہربر کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، تو جو مسیح یسوع کو ہمارے منجی یشوع مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر بنا کر بھیجتا ہے تاکہ ہم اس قیمتی زندہ پتھر کے ساتھ مل کر اس آسمانی ہیکل کا حصہ بن سکیں اور تیرے ہاتھ میں قیمتی اور زندہ پتھر بن جائیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا قیمتی ہے اور اس کا لہو قیمتی ہے، اور اس لہو میں ہم چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، ان تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو چھپاتے ہیں، کور کرتے ہیں خدا تیرے بیٹے کے لہو میں، تاکہ ہم تیرے لہو کی بدولت پاک اور صاف اور قیمتی ہو کر تیری خاص امت بن جائیں، وہ برگزیدہ قوم بن جائیں جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، تیری لیے خاص اور الگ مقدس قوم بن سکیں. ہاللیلویہ. اس بڑے فضل کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا ہماری دعاؤں، درخواستوں، منتوں، منجاتوں پر اپنے کرم کی نگاہ کر، ہم پر اپنا کرم کر اور اپنے پاک کلام کا مشتاق بنایا خدا. ہمیں اپنے پاک کلام کو سیکھنے کا، اس میں بڑھنے کا، ترقی کرنے کا اور اسے اپنی زندگی سے دکھانے کا فضل بخش. ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں. یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالوم بخشیں. خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ، بلکہ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے. آمین. جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی.